شرائی صاحب اس بات کا آپ کا سوال بھی ایڈریس ہوا جو آپ نے تجزیہ پیش کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ سوال کیوں نہیں کر رہے. وہ اب ایک اور مختلف میاں صاحب بن چکے ہیں. اس دن مکسی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے آج کل وہ صدر ہیں. انہوں نے یہ تبصرہ پیش کیا کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ نہیں چلا پاتی ہیں ملک کو, یہ ایک حقیقت ہے. تو میاں صاحب اس قسم کی حقیقتوں کو بیسکلی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ان کے بس کی بات نہیں ہے ملک کو چلانا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کو اب میاں صاحب جو نئے والے میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں اور وہی اپروچ اب ان کی ہمیں آگے نظر آئے گی؟ ہاں, اگر وہ تسلیم نہ کر چکے ہوتے تو میرے خیال میں جب ماضی میں وہ آئے تھے اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے تو جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کریں گے, تو انہوں نے کی تھی. لیکن اس بار جب وہ آئے ہیں تو آ کے انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, نہ کوئی انتقام. یہ بہتر پالیسی نہیں ہوتی ہے شرائی صاحب؟ میرے خیال میں گراؤنڈ ریالٹیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. ان کو لگتا ہے کہ جتنی اسپیس اویلیبل ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہ کیا جائے. لیکن جو میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں, جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں, وہ بڑا ایک طرح سے اس طرح کا سیاستدان ہے کہ جو قومی دھارے میں لوگوں کو لانے کا قائل ہے اور جو ایک انکلوسیو سیاست کو پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2013 میں جب لیزر تھنز میجارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی کے پی کے اندر, اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی بار ان کو اکساتے رہے کہ اس حکومت کو باہر کیا جائے اور ہم مل کے حکومت بناتے ہیں, لیکن نواز شریف نے اس وقت عمران خان اس کی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر انہوں نے, اگرچہ ان کی جماعت میجورٹی میں تھی مسلم لیگ نون, لیکن ثناء اللہ زہری صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ انتظار کریں, پہلے مالک صاحب چیف منسٹر بنیں گے 2.5 سال برس کے لیے, اس کے بعد ہم آئیں گے. تو میرے خیال میں وہ جو بدلا ہوا نواز شریف ہے یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بدلے, یہ کوئی اسکرپٹ ہے جس کے اکارڈنگلی وہ چل رہے ہیں. ورنہ اگر وہ بلوچستان میں جاتے ابسا تو وہاں جا کے مرکز گریز قوتوں کو انگیج کرتے, آج ان کے ساتھ مینگل بیٹھے ہوتے, اچک زئی بیٹھے ڈسپوائنٹ ہو گئے, وہ تو اچک زئی بیٹھے ہوتے, وہ بھول گئے چلائی صاحب. نواب ایاز جوگے زئی اچک زئی کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ ٹوٹ کے آئے, وہ سارے لوگ بیٹھے نہیں وہ ٹوٹ کے نہیں آئے, وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ان کا فکرہ بتاؤں, انہوں نے فکرہ اپنی میٹنگ میں کہا ہمارے ووٹ ہمیں ہی ملنے چاہیے, پچھلی دفعہ ہمارے ووٹ ہمیں نہیں ملے. بٹ لیکن آپ میرا پورا سچ نہیں بتا رہے نا کہ وہاں پہ بیٹھ کے کہانی کیا ہو رہی ہے. کہانی یہ ہو رہی ہے کہ میاں صاحب ہم آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے, ہم نون لیگ کے ہوں گے, بٹ جب یہاں پہ ہم الیکشن جیت جائیں گے تو جب حکومت بنے گی تو چیف منسٹر نون لیگ کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ پھر آپ لوگوں کو قومی دھارے کے لانے کے چکر میں چیف منسٹرشپ کسی اور کو دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میاں نواز شریف صاحب کی سوچ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. وہاں پہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہوا کا رخ جس طرف ہو پڑا ہے تو اس میں کہیں ایسا ہے کہ نون لیگ مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے, پنجاب میں بھی شاید ان کی حکومت ہو, تو بلوچستان اور یہ وہ بات ہے شاید صاحب جو ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں ہمیشہ کہ وہاں کسی سیاسی پارٹی کے نظریے یا لیڈر کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا, بلکہ ان اپولوجیٹکلی. مکسی صاحب بھی جو بات کرتے ہیں انہوں نے کہا بلوچستان عوامی پارٹی اداروں نے تو بنائی ہے, خود کہہ کے گئے پرسوں ہمارے پروگرام کے اندر. خرم صاحب